اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے 141 تک جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 40 سے 61 تک تاریخ بنی اسرائیل، فرعون سے نجات سے لے کر 40 سال کی صحرا نوردی تک کی جو تاریخ ہے۔ جامع ترمذی کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، میری امت پر وہ تمام کے تمام حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، ایسے جیسے کہ میری 2 جوتیاں برابر برابر ہیں، یہاں تک کہ اگر ان میں سے بھی کوئی بدبخت تھا جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت شخص آ کر رہے گا، یعنی اتنی مماثلت ہوگی بنی اسرائیل اور مسلمانوں میں۔ قرآن نے خود بھی بیان کیا کہ ان قصوں کے بیان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بس پرانے قصے بیان کر دیے جائیں، بلکہ ان قصوں کو بیان کرنے کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 120 ہے، اور سب چیز بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس رسولوں کے احوال سے جس سے تسلی دیں تیرے دل کو، اور آئی تیرے پاس اس صورت میں تحقیق بات اور نصیحت اور یادداشت ایمان والوں کو۔ تو ان قصوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ جو ایمان والے ہیں اللہ کی راہ میں ان کو جو مصائب و مشکلات پیش آئیں تو ان کو تسلی ہو کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے ان پر بھی یہ حالات آئے تھے، تو نفسیاتی طور پر اس کا بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی جو نعمتیں عطا کی تھیں وہ بیان کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء کرام کو ان میں مبعوث کیا گیا، اور انہیں ساری دنیا پر علم و فضل میں بلند مقام عطا فرمایا، اور نبی پاک کی بعثت کے بعد پورے عرب اور خصوصاً قریش کی نظریں ان پر تھیں کہ یہ نبی پاک کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ تم جو ہے انکار کرنے والے جو ہیں سب سے پہلے لوگوں میں نہ بنو، کیونکہ مشرکین مکہ جو انکار کر رہے تھے کیونکہ ان پر تو حق واضح نہیں تھا اور وہ لا علم تھے اس سے، جبکہ تم تو حق جانتے ہو، اور عقید دنیاوی مفاد کی خاطر جو حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور دوسروں کو اگر تم نیکی کا حکم کرتے ہو تو خود بھی اس پر عمل کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ جو فاسق ہے وہ کسی کو نصیحت نہ کرے۔ اب قرآن میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے 6 ادوار کا ذکر ہے۔ پہلا دور بنی اسرائیل کی مصر میں حکومت ایک طرح سے بن گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں اس کا مختصراً ذکر ہے۔ دوسرا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے جوانی اور نبوت ملنے تک، سورہ کثر میں تفصیلاً ذکر ہے۔ تیسرا دور فرعون کے دربار میں دعوی رسالت سے فرعون کے غرق ہونے تک، بیشتر مقامات پر ذکر ہے۔ چوتھا دور بچڑے کی پوجا اور جہاد سے انکار کے بعد صحرائے سینا میں جو 40 سال کی سزا کا زمانہ ہے، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ پانچواں دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام سے لے کر جو ان کی پہلی خلافت راشدہ تک، جس میں ان کے 3 حاکم ہوئے، طالوت، ان کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام، اور داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بقرہ میں طالوت کا ذکر ہے، داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ذکر بیشتر مقامات پر ہے۔ چھٹا دور سلیمان علیہ السلام کے بعد کا دور ہے، پہلا زوال اور دوسرا عروج اور پھر دوسرا زوال، اس کا ضمناً مختصر ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ آیت 49 میں آل فرعون کے جو بنی اسرائیل پر مظالم ہیں ان کا بیان ہے۔ اب فرعون نے خواب دیکھا تھا، نجومیہ نے تعبیر یہ دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو اب اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا اسے مار دو، اور جو لڑکی پیدا اس کو خدمت کے لیے زندہ رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا کیا اور انہیں زندہ بھی رکھا، اور پھر فرعون کے غرق ہونے کا بیان ہے، اور بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ ہم نے اسے تمہاری نظروں کے سامنے غرق کیا تاکہ تمہارے دلوں کو سکون ملے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے 40 راتوں کے لیے کوہ سینا پر جب گئے تو پیچھے سے قوم نے جو ہے وہ گوشالہ پرستی شروع کر دی، اور توبہ کے طور پہ اب ان کو حکم ہوا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کے اپنے رشتہ دار ان کو قتل کریں، یعنی بیٹے نے اگر شرک کیا تو باپ قتل کرے، باپ نے شرک کیا تو بیٹا اسے قتل کرے، بھائی نے شرک کیا تو بھائی اسے قتل کرے۔
اب ان کے 70 سردار تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ساتھ لے کر کوئی طور پر گئے تاکہ اس عظیم جو جرم ہے اس پر اللہ سے معافی مانگی جائے اور تورات کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا عہد کیا جائے۔ اب جب یہ وہاں گئے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور انہیں تورات کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم بن دیکھے تو نہیں مانیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سامنے آئے تاکہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ تو اس پر ایک کڑاکے سے ان سب کی ہلاکت ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جب بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ جیسا پاکیزہ رزق انہیں دیا، اب انہوں نے من و سلوہ کی بجائے یہ فرمائش کی کہ ہمیں مختلف چیزیں چاہیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک شہر کے بارے میں بتایا کہ تم وہاں چلے جاؤ تو وہاں جو تم چیز خواہش کر رہے ہو وہ تمہیں مل جائے گی، لیکن وہاں جب تم داخل ہوگے تو نہایت عاجزی سے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے جانا۔ لیکن انہوں نے یہاں بھی نافرمانی کی اور وہاں جب داخل ہوئے تو تکبر سے اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر وہاں جب وہ اسی شہر میں جب یہ تھے جنگل میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے، اور 12 ہی ان کے قبیلے تھے تاکہ ان میں کوئی اختلافات پیدا نہ ہوئے۔ اب جو بنی اسرائیل جو تھے وہ انہوں نے تورات کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس پر انہوں نے جب دیکھا کہ کہیں اس سے ہماری موت ہی واقع نہ ہو جائے تو انہوں نے عہد کر لیا کہ وہ تورات کے احکامات پر عمل کریں گے، لیکن اس اقرار کے بعد بھی انہوں نے جو ہے وہ نافرمانی کی، اور جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اس شہر میں جا کے جہاد کرو تو انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کی سزا میں وہ 40 سال کی جو ہے صحرا نوردی کی سزا ان کو ملی۔ اب سورہ بقرہ کی آیت 62 سے 74 کسی گروہ کے ساتھ نسبت اخروی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے جو چند مزید عام واقعات ہیں، کوہ طور کا سروں پر مسلط کر کے عہد لینا، اصحاب سبت، بقرہ کا قصہ، اس میں آیت نمبر جو 62 ہے یہ بڑی عام ہے، کیونکہ اس آیت کی بنیاد پر غلط نظریہ بنایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا ضروری نہیں ہے، اللہ اور آخرت کو ماننا ہی کافی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے نبی پاک سے سوال کیا کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ رہے تھے وہ نہایت نمازی، روزہ دار، ایماندار، اور اس بات کے پر وہ اعتقاد رکھتے تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں۔ حضرت سلمان کو اس سے بڑا رنج ہوا، وہیں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو اور سنت موسیٰ کا عامل ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ آ جائیں تو ان کی نبوت پر ایمان لانا اور مطلب ان کی جو کتاب ہے اس پر ایمان لانا، تب بھی وہ جو ہے حق پر کہا جا سکے گا، ورنہ وہ بے دین ہو جائے گا۔ اسی طرح نصرانیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو انجیل کا کلام اللہ مانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی نبوت کی اتباع کرے۔ اور پھر جو عیسائی زندہ رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا لازمی ہے، ورنہ وہ بے دین شمار ہوگا۔ اب یہاں پہ ہم قرآن کی ایک آیت کو تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو دوسری آیت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ان دونوں آیتوں میں یہی تطبیق ہے کہ کسی شخص کا کوئی عمل، کوئی طریقہ مقبول نہیں تا وقت ہے کہ وہ شریعت محمدیہ کے مطابق نہ ہو، مگر یہ اس وقت ہے جب کہ آپ مبعوث ہو کر دنیا میں آ گئے۔ آپ سے پہلے جس نبی کا جو زمانہ تھا اور جو لوگ اس زمانے میں تھے ان کے لیے ان کے زمانے کے نبی کی تابعداری اور اس کی شریعت کے مطابق عمل وہی شرط تھا۔ اب جو ہے جب کوہ طور پہاڑ ان پہ سروں پر کھڑا کیا گیا اور ان سے عہد لیا گیا تو اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ
پہاڑ سروں پر کھڑا کر کے عہد لینا یہ لا اکراہ فی الدین آیت کے خلاف ہے۔ اب یہ اس آیت کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ ایمان تو بنی اسرائیل پہلے ہی لا چکے تھے، اب یہ جو عہد لیا گیا تھا یہ عمل کے لیے لیا گیا تھا جو آیت کے خلاف نہیں ہے۔ پھر ہفتے والوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کو جو سزا دی گئی اس کا ایک مختصر ذکر ہے۔ اب یہ جو لوگ تھے عقبہ کی بندرگاہ جو موجودہ اردن ساؤدرن جارڈن میں کا علاقہ ہے وہاں رہتے تھے، اور یوم سبت جو والے لوگ جو تھے یہ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اب ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ ہفتے والا دن ان کے لیے خاص عبادت کا دن تھا۔ اب عام دنوں میں مچھلیاں آتی نہیں تھیں لیکن ہفتے والے دن مچھلیاں بالکل سامنے آ جاتی تھیں اور یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ اب انہوں نے اس میں ہیلا یہ کیا کہ مچھلیاں جب اندر آ جاتی تھی تو ان کے واپس جانے کا راستہ یہ بند کر دیتے تھے۔ تو ان کے جو لوگوں نے جو نیک لوگ تھے انہوں نے ان کو منع بھی کیا لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، جس پر ان پر یہ عذاب آیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تاکہ اس وقت جو لوگ اور بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت اور باعث عبرت ہو۔ اب اس کے بعد بکرا کا واقعہ کہ ایک بنی اسرائیلی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ اب اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور لوگ ایک دوسرے پہ الزام وغیرہ لگا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس واقعے کا پردہ جو ہے فاش کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا جو گوشت ہے وہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ ملیں تو وہ اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوراً اس حکم پر عمل کریں اور کوئی سی بھی گائے لے کے اس کو ذبح کر کے دیتے تو وہ حکم پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے فضول سوالات کرنے شروع کر دیے۔ گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، کاش کے لیے استعمال ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، جس کی وجہ سے یہ جو حکم ان کے لیے مشکل ہو گیا اور انہوں نے بہت زیادہ پیسے دے کر وہ گائے خریدی۔ اسی لیے نبی پاک نے صحابہ کرام کو بلا وجہ سوالات کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اب حج بیت اللہ کے متعلق ایک شخص نے سوال کیا کہ حج ہر سال فرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا اور تم مشکل میں پڑ جاتے، اس لیے جتنا حکم دیا جائے اسی پر عمل کیا کرو۔ اب سورہ بقرہ کی آیت 75 تا 183 میں بنی اسرائیل کے باطل نظریات کا رد، ان کی بدعمالیوں پر تجزیہ، ان کے اعتراضات کے جوابات اور ان کی دعوت اصلاح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70 لوگ کوہ طور پر اللہ کا کلام سننے گئے تھے، واپسی پر انہوں نے یہ تعریف کی کہ واپسی پر بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ تمام کلام کے آخر میں ہم نے یہ بھی سنا کہ کر سکو تو نہ کام کو کر لینا ورنہ ان کے چھوڑنے کا بھی تمہیں اختیار ہے، یا اس کی آیات میں لفظی و معنوی تعریف کرتے تھے۔ اب یہود کے علماء کی روش یہ تھی کہ وہ جو عام سادہ یہودی تھے ان کو کہتے تھے کہ تم اسلام کی تائید میں کوئی بات مسلمانوں کو نہ بتاؤ تاکہ مسلمان قیامت والے دن اللہ کے سامنے اس بات کو تمہارے خلاف بطور شہادت پیش نہ کر سکیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور جو جاہل عوام تھے یہودیوں میں ان کو تو کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ توریت میں کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ ان کی چند خواہشات وشفل تھنکنگ تھی جو اپنے عالموں سے انہوں نے جھوٹی باتیں سن رکھی تھی، جیسے جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا اور ہمارے باپ دادا ہمیں بخشوا لیں گے، اور یہ ان کے محض خیالات ہیں اور جن کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج ہمارا حال بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ اور یہودی علماء کی مذمت اس لیے بھی کی گئی کہ وہ دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ کی کتاب میں خود کوئی بات لکھ کر لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہود کے جو باطل عقیدے تھے کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، اس کا بھی اس میں رد کیا گیا ہے۔ اور بدقسمتی سے آج مسلمان ان سے بھی بڑھ گئے ہیں، وہ پھر کچھ دن جہنم میں جانے کے قائل تھے، جبکہ مسلمان تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ جیسے چاہیں اعمال کریں وہ تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ یہ بے بنیاد عقیدہ، اس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اعمال کے لیے سب سے عام عقیدہ آخرت پر ایمان ہے، لیکن جب ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ ہم نے تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جانا ہے تو پھر اعمال کون کرے گا؟
اب آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو گناہ کریں گے وہ جہنم کی سزا پائیں گے اور جو نیک اعمال کریں گے وہ جنت پائیں گے۔ اسی طرح آیت 83 اور 84 میں جو 10 احکامات بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے، دا 10 کمانڈمنٹس، وہ بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ نمبر 2، ماں باپ سے نیک سلوک کرنا۔ نمبر 3، کنبے والوں سے نیک سلوک کرنا۔ نمبر 4، یتیموں کا خیال رکھنا۔ نمبر 5، محتاجوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 6، لوگوں سے نیک بات کرنا۔ نمبر 7، نماز قائم کرنا۔ نمبر 8، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 9، ایک دوسرے کو ناحق قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو جلا وطن بھی نہیں کرو گے۔ اور آیت نمبر 85 اور 86 میں ایک بگڑی ہوئی سابق امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی اس روش پر تنقید کی گئی ہے کہ وہ بعض احکامات کو تو مانتے تھے لیکن بعض کا انکار کر دیتے تھے۔ آج امت مسلمہ کی بھی یہی حالت ہے، آسان احکامات پر عمل ہے اور جن اعمال میں جان و مال کا خطرہ ہے ان سے کتراتے ہیں، اور اللہ کو پورے دین پر عمل مطلوب ہے۔ کچھ احکامات پر عمل اور کچھ کی خلاف ورزی قیامت کے دن خسارے کا باعث بنے گی۔ آیت 87 سے 88 میں یہود کے کئی جرائم کا ذکر ہے کہ یہود اپنی تاریخ میں کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف کے اندر محفوظ ہیں اور اپنے دین کے علاوہ کسی کی بات ہم پر اثر نہیں کرتی، اور کسی کی چاپلوسی، سیر بیانی یا کرشمے اور دھوکے کی وجہ سے ہرگز ہم اس کی تابعداری نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان کو ملعون اور اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اسی لیے کسی طرح دین حق کو نہیں مانتے اور بہت کم دولت ایمان سے مشرف ہوتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ جب ان کو کافروں سے شکست ہوتی تھی تو اللہ سے یوں دعا مانگتے تھے کہ ہم کو نبی آخر الزماں اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے طفیل سے کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور سب نشانیاں بھی دیکھ چکے تو منکر ہو گئے اور ملعون ہوئے۔ اب آیت نمبر 91 میں ہے کہ ان کو دعوت دی جاتی تو کہتے ہیں کہ جو ہم پر نازل ہو ہم مانتے ہیں، تو اللہ کا اس پر جواب یہ تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اگر تم مانتے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہ کرتے۔ اب یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اس کو تو مانتے ہیں جو ہمارے رسول پر نازل ہوا، لیکن اس کو نہیں مانیں، یعنی کہ قرآن کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ کا اس پر ان کے جرائم کا پھر دہرایا کہ تم نے بچڑے کو خدا بنایا، طور پہاڑ کھڑا کر کے تم سے عہد لیا گیا۔ پھر یہود کے ایک عقیدہ تھا کہ پھر صرف وہی جنت میں جائیں گے، تو اس کا رد کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے کرتوت کیسے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہود اور مشرک جو ہیں سب سے زیادہ جو ہیں زندگی کے حریص ہیں۔ اب یہود کی کجوتیاں کہ مان تو لیں پر جبرائیل سے ہماری لڑائی ہے کیونکہ وہ ہم پہ عذاب لے کے آتا تھا، مشکل ہمارے لیے احکامات لے کے آتا تھا۔ اس کا اللہ نے بڑا سخت جواب دیا ہے کہ جو جبرائیل اور فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ آیت 100 سے 101 میں یہود کی برائیوں کا بیان ہے کہ عہد کو توڑنے والے ہیں، اللہ کی کتاب کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آیت 102 میں سلمان علیہ السلام پر انہوں نے بہتان باندھا کہ ان کی بادشاہت جادو کی وجہ سے ہے، اور جادو ٹونے سے بچانے کے لیے ہاروت و ماروت کا صفات پر مبنی علم سکھانا، پر اس کا بھی غلط استعمال ہوا، یعنی میاں بیوی میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش۔ اب مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ کی رائے میں یہ صفات کا علم تھا، اللہ کی صفات کا علم تھا تاکہ وہ اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے، بجائے اس کے کہ وہ جادو ٹونے کے چکر میں پڑیں۔ آج ہمارے ہاں بھی صوفیہ اور عاملوں کے ہاں صفات کا علم پایا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی بعض غلط چیزیں داخل ہو گئی ہیں، جیسے محبوب آپ کے قدموں میں عملیات کے ذریعے وغیرہ۔ اور ایک اعتراض کہ جب تورات اللہ کی کتاب تھی تو قرآن کو نازل کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس اعتراض کا اللہ نے جواب دیا ہے کہ عیب نہ پہلی بات میں تھا نہ پچھلی میں، لیکن حاکم مناسب وقت دے کر جو چاہے حکم کرے، اس وقت وہی مناسب تھا اور اب دوسرا حکم مناسب ہے۔
اب مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ جو بنی اسرائیل تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا دین قبول نہ کر لو۔ یہود اور نصارہ کا عقیدہ ہے کہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا کہ اس کی کوئی دلیل پیش کرو۔ اب مشرکین کا یہود اور نصارہ میں آپس میں بھی اختلاف تھا، یہ دونوں ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے تھے، اور مشرکین کا جرم یہ تھا کہ اللہ کی مسجد سے مسلمانوں کو روکتے تھے، اور مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں۔ طویل قبلہ کا کیونکہ حکم اس کے بعد نازل ہونا تھا، اس لیے اس سے پہلے ذہنی طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اب یہود کو دیکھ کر مشرکین بھی کج حجتیوں پہ آ گئے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہم پر وحی کیوں نہیں آتی، اور ایسی باتیں جو یہود کرتے تھے مشرکین نے بھی کرنا شروع کر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اور اہل ایمان کو نصیحت کی کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہیں کر لیتے۔ سورہ بقرہ آیت 123 تا 141 میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور بنی اسرائیل جو کہ انہیں اپنا پیغمبر مانتے تھے کو ان کے احوال کے ذریعے دعوت اصلاح۔ نوح کے بعد ابراہیم کو دین کی عالمگیر دعوت کے لیے چنا گیا۔ ابراہیم کی دعوت دین کے لیے ہجرتیں مدرجہ ذیل ہیں۔ عراق اڑ کے مقام سے ہاران اور پھر فلسطین، فلسطین سے مصر، مصر سے حجاز، حجاز سے پھر شام، اور یہاں ہبرون کو اپنا مستقل مرکز بنایا۔ مختلف علاقوں میں دعوت دین کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مدرجہ ذیل نائب مقرر کیے۔ شرق اردن میں بھتیجے لوط علیہ السلام کو، شام و فلسطین میں بیٹے اسحاق علیہ السلام کو، حجاز میں بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، بیٹے کے ساتھ مل کر اسلام کا مرکز خانہ کعبہ از سر نو تعمیر کیا۔ ساری زندگی ایک اللہ کی بندگی اور شرک کے ابطال کی دعوت دی۔ اس خدمت کے عوض انہیں دنیا کی امامت کا منصب عطا ہوا، اور ان کی اولاد یعنی اسحاق و یعقوب سے بنی اسرائیل جیسی بڑی قوم پیدا ہوئی، جس میں کثرت سے انبیاء و رسول علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل سے بنی اسماعیل پیدا ہوئی، جس میں آخر کار اس مبارک سلسلے کے خاتم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ابراہیم کا تمام امتحانات میں پورا اترنا اور ایمان الناس بنایا جانا۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی امامت کا سوال کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ ان میں نیک اعمال کرنے والوں کو لوگوں کا امام بناؤں گا، نافرمانوں کو نہیں۔ اور ابراہیم علیہ آیت 126 تا 29 میں ذکر ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں کعبے کی تعمیر ہوئی، اور اس موقع پر انہوں نے دعا مانگی، اور اسی دوران انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی دعا کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے صرف احمق ہی جو ہے وہ روگردانی کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم و رضا کی مثال تھے کہ جب اللہ نے جو حکم دیا فوراً اس پر عمل کیا۔ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اپنے بچوں کو نصیحت کہ جو بھی ہو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اسی طرح موت کے وقت حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ صرف اللہ کی بندگی اختیار کرنا۔ اور آیت 134 میں سابق امت مسلمہ بنی اسرائیل کی معزولی اور نئی امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ کی تعیناتی کا بیان ہے۔ یہود و نصارہ کو نصیحت کہ ابراہیم کی اتباع کا دعویٰ نہ کرو، وہ مشرک نہ تھے بلکہ وہ موحد تھے۔ اہل ایمان کو نصیحت کہ وہ سم انبیاء و رسول علیہ السلام کو مانیں۔ اب یہود و نصارہ کا اعتراض کہ بپتیزم کے ذریعے اللہ کا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کا جواب کہ اللہ کا رنگ اس کی صفات ہیں جو سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہودی اور عیسائی مصنوعی پانی کے ذریعے ہر پیدا ہونے والے بچے اور جو ان کا دین قبول کر لے انہیں غسل دیتے تھے کہ اس طرح ہم ان پر اللہ کا رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ آیت 139 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت تمہارا نزاع کرنا اور تمہارا یہ سمجھنا کہ اس کی عنایت اور رحمت کا تمہارے علاوہ کوئی مستحق نہیں، انتہائی لغو بات ہے۔ وہ جیسا تمہارا رب ہے ہمارا بھی رب ہے، اور جو ہم کچھ اعمال کرتے ہیں خالص اسی کے لیے کرتے ہیں، تمہاری طرح اس ذوق میں نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اور جو نسل پرستی جو ہے اس پہ یقین نہیں رکھتے، پھر کیا وجہ کہ ہمارے اعمال وہ مقبول نہ فرمائے اور تمہارے اعمال مقبول ہوں۔
اب یہود و نصارہ کے ایک دعوے کا رد ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور دیگر انبیاء کی بابت یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں، تو اب بتلاؤ کہ تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ تعالیٰ کو۔ اور آخری جو آیت 141 اس میں ہے کہ یہ وہ امتیں ہیں جن کا حساب چکایا جا چکا ہے اور اب مسلمانوں تمہاری باری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔